أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد۔ یہ اس شبے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جس میں ان کا اعتقاد یہ قائم تھا کہ قیامت تو قائم ہوگی ہی نہیں، کہ ہمیں اپنے کرتوتوں پر سزا حاصل ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یہ ہونا ہی نہیں ہے، قیامت بننی ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے شبہ ان کا، الم تر ان اللہ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ خلق السماوات، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ٹھیک ٹھیک پیدا کیا حکمتوں کے حساب سے، اور میں نے لفظ کہے تھے مصالح اور منافع کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، جو مصلحتیں ہیں، جو منافع ہیں، اس کے حساب سے پیدا کیا۔ حق مانا یہ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تم کو فنا کر دے، ویاتی بخلق جدید، یعنی یہ بھی آسان ہے اللہ کے لیے، اور چہ جائے گی کہ تم بولو کہ ہمیں دوبارہ پیدا کرنا، تم تو ایک بار پیدا ہو چکے ہو، تو تمہیں تو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ ہم تو اگر چاہیں تو تمہیں فنا کر کے نئی مخلوق لے آئیں گے، نئی مخلوق جو ہماری عبادت گزار ہوگی۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں، یعنی فنا کر دے تمہیں، ویاتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ پر یہ کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور اللہ کے سامنے سب کے سب، مومن ہو یا کافر ہو، سب کے سب کیا ہوں گے؟ ظاہر ہوں گے، سب ظاہر ہوں گے۔ عدالت لگے گی، عدالت میں یہ تابع اور عوام اپنے متبوع اور خواص سے کہیں گے، وقال الضعفاء، کہیں گے یہ تابع اور عوام لوگ، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو خواص ہوں گے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوں گے، یہ کمزور لوگ کہیں گے انا کنا لکم تبعا، آج تو ہم سارے کے سارے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے کہ انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیروکار تھے، ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والے، ہم تو تمہارے نقش قدم پر چلنے والے، ہم تو تمہارے کہنے پر بات ماننے والے۔ بڑی بات ہے، انا کنا لکم تبعا، ہم تو تابع تھے۔ اور سنیے گا، بڑے مزدار آیتیں ہوتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، سنیں آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ ہاں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ تم بھی گرفتار ہو عذاب میں، یہ میں اپنے پاس سے بول رہا ہوں نا، لیکن ابھی کچھ ایسا تو مسئلہ کرو کہ ہمیں تو بچاؤ، اس عذاب سے ہمیں تو بچاؤ۔ کہنے لگے فَهَلْ أَنْتُمْ، کیا تم لوگ مغنون، دور کر سکتے ہو، ہٹا سکتے ہو، انا ہم سے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کو، من شیئن، کچھ تو ہٹاؤ، ہم تو تمہارے تابع تھے یار، کچھ تو ہٹاؤ، کچھ تو کمی کرواؤ اس میں، یہ کیا ہوا، کہاں پھنس گئے ہم تو۔ قالو، کہنے لگے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، کہنے لگے کہ لو ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خلاصی کا راستہ دکھلاتے نا، ہم تمہیں ضرور بتلائیں گے، ہم ضرور تمہیں بتا دیں گے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمیں یہ راستہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایمان نہیں تھا ہمارے اندر، ایمان نہیں تھا۔ لو ہدانا اللہ لہدیناکم، کہ اگر دکھایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہمیں دکھایا راستہ خلاصی کا، لہدیناکم، تو ہم بھی ضرور تمہیں کیا کریں گے؟ تمہیں راستہ دکھلائیں گے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، برابر ہے ہم پر کہ ہم جزا فضا کریں، چیخیں پکاریں، ام صبرنا، یا یہ کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں، صبر کرتے رہیں اس تکلیف پر۔ ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی
خلاصی کا راستہ، کوئی چھٹکارے کا راستہ، کوئی ہٹنے کا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب وقال الشیطان لما قضی الامر، جب عدالت مکمل ہو چکی ہوگی، فیصلے ہو چکے ہوں گے، لما قضی الامر، جب معاملات طے کیے جا چکے ہوں گے، تو یہ جہنم میں جائیں گے، لازم بات ہے، جہنم میں جائیں گے۔ تو وہاں پر یہ کس کو دیکھیں گے؟ اپنے بڑے گرو کو دیکھیں گے، شیطان کو دیکھیں گے۔ وقال شیطان کو دیکھ کر کہیں گے کہ کمبختی تو تمہاری وجہ سے آئی، تم نے ہمیں ہدایت کے راستے سے گمراہی کے راستے پر ڈال دیا، تم نے یہ کیا کیا، قصوروار تو تم ہو، اب تم ہی کچھ بچاؤ ہمیں، ہم نے تمہاری بات مانی تھی، تم ہی کچھ ہمیں راستہ دکھلاؤ کہ یہاں سے ہٹنے کا اب کوئی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملہ طے ہو چکا ہوگا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا وعد الحقی، اور وہ وعدہ اس کا سچا تھا، یعنی قیامت کے قائم ہونے کا اور کفر پر سزا ملنے کا، ایمان پر نجات کے ہونے کا، یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، یہ وعدے سچے تھے۔ وہ وعدتکم، اور میں بھی تم سے وعدہ کیا کرتا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، کفر کے اوپر، نافرمانی پر، ناشکری پر کوئی سزا نہیں ملے گی، قیامت کا قائم ہونا محال ہے، یہ وعدے میں بھی کرتا تھا، لیکن فاخلفتکم، میں اپنے وعدوں میں خلاف کرتا تھا، میرے وعدے برخلاف ہوتے تھے، میرے وعدے جھوٹے ہوتے تھے۔ فاخلفتکم، میں نے جھوٹے وعدے کیے تھے، میں نے خلاف واقع وعدے کیے تھے تم سے۔ فاخلفتکم، میرے وعدے جھوٹے تھے، خدا کے وعدے سچے تھے۔ اوہو، جب یہ کہیں گے یار دیکھو بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن کم از کم دیکھو شیطان بات سنو، کم از کم تم نے اتنا تو کیا نا کہ تم نے سچے وعدوں کو جھوٹا تو بنایا نا، قصور تو تمہارا ہی ہوا نا، کم از کم تم نے اتنا تو ایکسپٹ کر لیا، اتنا تو تم نے قبول کر لیا کہ تم نے خدا کے سچے وعدوں کو جھوٹے وعدوں کے ذریعے سے بدل کر ہمیں سنایا اور ہم نے تمہاری بات مان لی۔ اس میں تو تم مان رہے ہو نا، اقرار کر رہے ہو کہ لگا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ میں نے تمہیں خدا کے سچے وعدوں سے جھوٹے وعدوں کی طرف ابھارا اور خدا کی قیامت کی باتوں کو میں نے عدم قیامت میں لے کر گیا، بات تو تمہاری صحیح ہے، یہ تو میرا ہے قصور، لیکن میری باتیں تم پر مسلط ہونے پر میرا کوئی زور نہیں تھا، میں باتیں کرتا تھا صرف تم سے، تمہارے رگوں میں دوڑتا تھا میں تمہیں اس بات پر ابھارنے کے لیے، لیکن میرا زور نہیں تھا، میرا زور نہیں تھا، اس لیے کہ تم مختار تھے، تم خود مختار تھے، تم مجبور اور مستر نہیں تھے، تم ایسے پریشان حال نہیں تھے کہ میری بات ماننا ہی ضروری تھا، تمہیں خدا نے اختیار دیا تھا، میں وعدے کرتا تھا، میں باتیں کرتا تھا، خلاف واقع تمہیں جھوٹی باتیں کرتا تھا، لیکن میں تم پر اس پر زور نہیں ڈال سکتا تھا کیونکہ میرا زور تم پر تھا نہیں، کیونکہ تم کون تھے؟ خود مختار لوگ تھے، تم مجبور اور مستر نہیں تھے، تو زیادہ باتیں مجھ سے کرو نہیں، مجھے ملامت کرو نہیں، مجھے گالیاں مت دو، اپنے آپ کو گالیاں بکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ اس جہنم میں جانے کی علت تمہارا اپنا عمل ہے، میرا عمل نہیں۔ دیکھا بچوں کیسا بری ہو گیا، یہ کیسا نکلا، اپنے آپ کو کیسے نکالا اس نے، اور تم ہو کہ بس شیطان کی پیروی میں لگے رہتے ہو، تم نہیں میں، معذرت۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، میں نے بھی وعدہ کیا تم سے، فاخلفتکم، لیکن میرے وعدے خلاف تھے، میرے وعدے کیا تھے؟ خلاف تھے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اگر تم مجھ پر الزام تراشی کرتے ہو تو سن لو، ٹھیک ہے میں نے سچے وعدوں کو جھوٹا ضرور بنایا، لیکن میرے لیے تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم خود مختار تھے، مجبور اور مستر نہیں تھے۔ الا ان دعوتکم، صرف یہ ہوا ہے، شیطان کہنے لگا صرف یہ ہوا ہے کہ ان دعوتکم، میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، اور تم نے میرا کہنا مان لیا، بس یہ ہوا، میں نے دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی، میں نے کہا کہ آنکھوں کو غلط استعمال کر، تم نے کر لیا،
میں نے تمہیں تمہاری رگوں میں دوڑ کر کہا کہ زبان سے غیبت کر، تم نے کر لی، تم نے میری بات مانی، میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری بات مانی ہے، بس قصور تمہارا ہے، بات ماننے والے کا ہے، کیوں تم نے بات مانی ایسی؟ ٹھیک ہے نا؟ فلا تلومونی، پس مجھے گالیاں مت بکو، ولومو، اپنے آپ کو گالیاں بکو، ملامت مت کرو مجھ کو، الزام تراشی مت کرو میرے اوپر، ولومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ اس جہنم اور اس عذاب کی علت تمہاری ذات اپنی خود ہے کہ تم نے میری بات مانی ہے، کہنا مانا ہے تم نے میرا۔ ما انا بمصرخکم، میں نہیں ہوں تم کو مدد کے لیے پکارنے والا، وما انتم بمصرخیہ، اور نہیں ہو تم کہ میں تم کو مدد کے لیے پکاروں۔ ما انا بمصرخکم، میں تمہارا مددگار نہیں ہوں، وما انتم بمصرخیہ، اور تم میرے مددگار نہیں ہو، یعنی میں نہ تمہاری یہاں پر مدد کر سکتا ہوں کہ تم مجھے مدد کے لیے پکارو اور کہو کہ شیطان ہماری مدد کرو، اور نہ ہی میں تمہیں اس حالت میں دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم میری مدد کرو، یہاں پہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ما انا بمصرخکم، اصرخ یصرخ، اصراخ فریاد کرنا، مدد کے لیے پکارنا۔ ما انا بمصرخکم، میں نہیں ہوں مدد کے لیے پکارنے والا تم کو، وما انتم بمصرخیہ، اور تم بھی نہیں ہو سکتے کہ تم مجھے کیا کرو، اور تم بھی ایسے نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنی مدد کے لیے پکاروں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تو پہلے ہی بیزار تھا، انی کفرت، میں تو کیا تھا، میں تو پہلے ہی بیزار تھا اس چیز سے کہ تم نے مجھے کیا بنا رکھا تھا، شریک بنا رکھا تھا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تو بیزار تھا، بما اشرکتمونی، اس بات سے کہ تم نے شریک بنایا تھا مجھ کو، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے مطلب دنیا میں تم نے مجھے کیا کر رکھا تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا تھا، اور تم میری بات مان لیا کرتے تھے، حالانکہ تمہیں صرف خدا کی بات ماننی چاہیے تھی۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ان ناانصافی کرنے والوں کے لیے، ان الظالمین لہم، ان ناانصافی کرنے والوں کے لیے، ظالم تو وہی ہے نا کہ جو حق والے کو حق نہ دے، خدا حقدار تھا اس بات کا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت کی جگہ پہ تم لوگوں نے دوسروں کی عبادت کی، تو اس کو کہتے ہیں ظلم۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، میرا لفظ سن لو، فی غیر محلہ، شے کو اس کے محل کے علاوہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے، ظلم۔ ان الظالمین، اور یقیناً ان الظالمین لہم، یقیناً ان ظالموں کے لیے، ان الظالمین لہم، ان ظالموں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، ایسے ٹھڈے پڑیں گے، ایسی لاٹھی چارج ہوگا، ایسے آنسو گیس چھوڑے جائیں گے، ایسی فائرنگ ہوگی جہنم میں کہ یہ تکلیف چیختے رہیں گے، لیکن نجات نہیں ملے گی، مریں گے نہیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، ابھی سابقہ آیات میں کفار کے عذاب کا تذکرہ آیا، اب مومنین کے ثواب اور اجر اور اس کے ثواب اور اجر اور جزا کا تذکرہ مومنین کے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہمیں ایمان والوں کے ساتھ ہی رکھے، اور ایمان پہ خاتمہ ہو تو انشاءاللہ اچھے اعمال ہمیں نتیجتاً جو ملیں گے اللہ کی رضا کے ساتھ تو بڑی خوشی ہوگی۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، داخل کیا جائے گا ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس بات کے ساتھ کہ انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے۔ دیکھو اس بات کے ساتھ، ایسا نہیں ہے یار کہ بس ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ پڑھا اور آپ کہیں جنت میں، نہیں بھائی، لا الہ الا اللہ کا بھائی تقاضا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی خدا کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، اور نہ ہی میں کسی کا حکم مانوں گا اللہ کے سوا، محمد الرسول اللہ، اور میں اس حکم کے ماننے میں اللہ کے رسول کی طرح چلوں گا جیسے وہ آپ چلتے رہے۔ یہ ہے لا الہ کا مطلب۔ آپ تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ مطلب پڑھو بس بیٹھ جاؤ، مسلمان کو
آج کل صرف فارم پہ لکھوانے کی حد تک رہ گیا مسلمان. اعمال کی فکر ہی نہیں کر رہے بچوں. بیٹا فکر کرو, بہت ضروری ہے. صرف پڑھنا نہیں ہے محمد, یہ قرآن کریم کی تعلیم ہمارے لیے بڑی تربیت ہے بھائی, بڑی تربیت ہے. اب تربیت کے لیے کسی پیر صاحب کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم اٹھائیے اور پڑھیے اور دیکھیے کہ میرے اعمال کے اندر کہاں کہاں پر دھبے ہیں, داغ ہیں, کہاں کہاں غلاظت لگی ہے, میں اس کو صاف کروں اور بس اللہ کے حکم کے مطابق چل کے سیدھا اللہ کے پاس پہنچ جاؤں. کیا خیال ہے بیٹا آپ کا؟ اس میں کتنی تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. آج کے دور میں تو اسلام پر عمل کرنا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے. کم از کم اپنی ذات کے لحاظ سے تو اسلام پر عمل کر سکتے ہو بھائی آپ لوگ. آپ ٹھیک ہے معاشرتی لحاظ سے دیکھ رہے ہو, حکومتی سطح پر دیکھ رہے ہو تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے, لیکن ذات میں تو اسلام نافذ کرو. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, لے جایا جائے گا ان ایمان والوں کو اور اچھے کام کرنے والوں کو جناتین, کہاں لے جایا جائے گا؟ باغات میں, جنات میں. تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات ہوں گے, ایسی جنتیں ہوں گی کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا, یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانا ہے, ٹائم ہو گیا, واپس جانا ہے کیا ہمیں, واپس تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے کیا اس لذت کو دیکھنے کے لیے. خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں باذن ربہم, اپنے رب کی اجازت اور حکم سے. رب نے اجازت دی ہے کہ آپ کی رہائش یہاں پر ہمیشہ کے لیے. اب آپ نے جانا نہیں ہے یہاں سے. خدا کو بھی محبوب ہے, خدا بھی بھیجنا نہیں چاہتا ہے ایسے بندوں کو, اور بندوں کو بھی یہ بات بڑی محبوب اور مرغوب ہے کہ ہم جانا نہیں چاہتے یہاں سے. یار یہی معاملہ ہوگا بچوں. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ذبی اللہ. یہی معاملہ ہوگا کہ جب انسان جنتی آدمی مر جاتا ہے نا تو پیچھے والے تو رو رہے ہوتے ہیں, لیکن جنتی اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے جنتی, قبر کے حساب سے بھی اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر اسے کہا جائے کہ یار آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ کبھی نہیں چاہے گا. جبکہ پیچھے وہ رسا میں رونے والوں میں کہا جائے کہ اس کو واپس دے دیں, وہ بولے گا ہاں دے دو بھائی, کس کا دے دو, میرا شوہر ہے, میرا ابا ہے, میرا بھائی ہے, دے دو, واپس دے دو. یہ خدا کی شان دیکھیے. جنتی کبھی نہیں چاہے گا کہ میں واپس آ جاؤں ایسے بکھیڑوں میں. کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان کے لیے بھیجا الحمدللہ کامیابی حاصل ہو گئی. وہ امتحان ہے بھائی, پیپر ہونے والا ہے اس کا. پیپر تو آپ کے ہاتھ میں ہی ہے, بلکہ صرف آپ نے دیکھ کر کام کرنا اور بس چیزیں جنت میں فرسٹ پوزیشن ہے آپ کی انشاءاللہ. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ, لے جایا جائے گا بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ایمان والوں کو اور اچھے اچھے کام کرنے والوں کو جناتین, جنات میں, باغات میں. تجری, بہ رہی ہوں گی, منتا چل رہی ہوں گی, منتا تیا, اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں باذن ربہم, اپنے رب کے حکم اور اجازت سے. تحیتہم فیہا, اور اس میں سلام ہوگا, اس جنتوں میں سلام ہوگا. سلام, تحیہ مانے سلام, تحیتہم فیہا, ان کا سلام ہوگا اس جنت میں. سلامون یعنی باہم مومنین, ایک جنتی دوسرے جنتی کو دیکھ کر کلام کرے گا السلام علیکم, اور اسی طرح فرشتے جنتیوں کو دیکھ کر اور جنتی فرشتوں کو دیکھ کر سلام کریں گے السلام علیکم. وعلیکم السلام, تعال, السلام علیکم, وعلیکم السلام, السلام علیکم. یہ کلمات چلیں گے, السلام علیکم, السلام علیکم. معلوم ہوا کہ السلام علیکم جنتیوں کا کلام ہے, ہمیں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کہنا چاہیے, انتظار نہیں کرنا چاہیے. میں قریب سے کئی ساتھیوں سے روز کے معمول کے حساب سے گزرتا تھا, کبھی سلام کی توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی تو باقاعدہ یوں بولتے تھے, مولانا صاحب سلام تو کر لو. دل چاہتا تھا تھپڑ کھینچ کے مار دوں. ابے بھائی سلام کرنا واجب نہیں ہے, یہ حکم صرف میرے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے بھی ہے. آپ میری غفلت کو دیکھیں تو آپ پہل کریں نا, السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام, علیہ السلام, کیا حال ہے. وہ انتظار کرتے ہیں ابھی مجھے سلام کرے گا, یہ ابھی مجھے سلام. باقاعدہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے, دیکھو یہ مولوی سلام کرے گا ابھی مجھے. ارے جس دن نہیں کرے وہ سلام نہیں کیا, تھپڑ مارنے کو دے جاتا ہے. پاگل ہو گئے. بھائی سلام کے لیے حکم کوئی ایجاب کا تھوڑی ہے, جواب میں ہے کہ جواب آپ ضرور دیں, لیکن سلام تو آپ بھی پہل کریں. اگر اس سے غفلت ہوئی ثواب میں آپ پہل کریں. وہ سلام نہیں کرتے ہمیں, بعض لوگ شکایت کرتے ہیں ہمیں تو جاتے ہوئے سلام بھی نہیں کرتے, یہ ہمیں تو سلام بھی نہیں کرتے. ہو بھائی سلام یہ کریں, کیوں کریں, آپ نہیں کر سکتے. آپ چند بار سلام کریں, ان کا تکبر ختم ہو جائے گا خود ہی. کیا خیال ہے آپ کا؟ خیر جنتیوں کا کلام ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا,
آگے کی آیات میں، اس سے پہلے کی آیات میں رسالت اور معاد کا تذکرہ آیا، اب مضمون توحید کا ہے۔ اس توحید کو اور کفر اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے واضح کیا ہے۔ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اسلام کو، دین کو، ایمان کو اور کفر اور شرک کو ایک مثال سے واضح کیا، اور اس کے اثر کو کہ اس کا اثر ہے، ایمان اور اسلام کا اثر ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا آیت نمبر 27 سے واضح کیا۔ اس کے بعد شرک کی مذمت بیان کرنے کے لیے کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلا، اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلا، مذمتی کلمات اللہ تعالیٰ نے آیات میں اتارے، یعنی آیت نمبر 28 الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ اور اسی کے ضمن میں توحید کو اشارتاً مومنین کے لیے بیان کیا، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا، اور ان کو اعمال کی ترغیب دی، مومنین کو اعمال کی کیا دی؟ ترغیب دی۔ اور اس کے بعد اللہ رب کریم نے آگے کی آیات میں توحید کے دلائل بیان کیے، توحید کے دلائل بیان کیے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء سے آئیے دیکھتے ہیں۔ الم ترى کیف، کیا آپ کو معلوم نہیں ہوا؟ الم ترى، کیا آپ کو معلوم نہیں ہوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا پتہ نہیں چلا آپ کو؟ کیف ضرب اللہ، کیسی بیان کی اللہ تعالی نے، مثلا مثال جو اچھی اور موقع کے مطابق ہے، کلمتن طیبتن، کس کی مثال بیان کی؟ کلمتن طیبتن، ایک پاکیزہ کلمے کی، یعنی ایمان کی، توحید کی، پاکیزہ کلمے کی یعنی ایمان اور لا الہ الا اللہ کی اور توحید کی مثال بیان کی، کلمتن طیبہ۔ آپ نے معلوم نہیں ہے آپ کو کہ کیسی مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ کلمے کی کیسی مثال بیان کی؟ معلوم نہیں ہے آپ کو؟ یعنی جو مثال بہت اچھی اور واقع میں ہے، واقع کے مطابق ہے، موقع کے مطابق کر لو، چلو موقع پر ہے، موقع کی مثال ہے بالکل، چلو یہ اچھا ترجمہ ہے۔ یہ مثال آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی، یعنی کیسی اچھی اور موقع کی مثال بیان کی، پاکیزہ کلمے کی یعنی کلمہ توحید کی اور ایمان کی۔ کشجرۃ طیبۃ، کشجرۃ طیبۃ، کہ وہ مشابہ ہے پاکیزہ کلمہ ایمان کا، وہ مشابہ ہے پاکیزہ درخت کے۔ کس کے؟ پاکیزہ درخت کے مشابہ ہے، یعنی کھجور کے درخت کے، یعنی کھجور کے درخت کے مشابہ ہے۔ تو مثال اصلها ثابت، اس کی جو جڑ ہے نا وہ زمین میں خوب گری ہوئی ہے، ثابت، وہ زمین میں خوب گری ہوئی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہے نا فی السماء، وہ آسمان، وہ اونچی ہو رہی ہیں، اونچی ہو رہی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں اونچی ہو رہی ہیں۔ یہ ترجمہ میں آسمان کی جگہ پہ اونچی سے کر رہا ہوں، اوپر جا رہی ہیں، چلو یہ کر لو ترجمہ، وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں کہاں جا رہی ہیں؟ اوپر کی طرف جا رہی ہیں۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ درخت ایسا ہے کہ وہ پھل دیتا ہے ہر فصل میں، کل حین باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے، ہر فصل میں وہ درخت کیا دیتا ہے؟ پھل دیتا ہے ہر فصل میں، یعنی جب اس کے پھل دینے کی فصل آتی ہے، پھل دینے کا وقت آتا ہے تو وہ خوب پھلتا پھولتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ خوب پھلتا پھولتا ہے۔ مثال دی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے کلمے کی درخت، پاکیزہ درخت کے ساتھ، جس کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ زمین میں گری ہوئی ہوتی ہے، ثابتن، اور اس کی شاخیں اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ توتی اکلھا، اکل کے معنی پھل، توتی اکلھا، اور وہ دیتا ہے اپنا پھل
کل حین، ہر فصل میں، ہر فصل سے مراد ہر موسم، فصول موسم کو کہتے ہیں، ہر فصل ہر موسم میں، ہر موسم سے مراد جو اس کا وقت موسم آتا ہے پھل دینے کا، اللہ باذن ربیہا، اپنے رب کے حکم سے۔ تو مثال ایمان کی ایسی ہی ہے، جیسے ایمان یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کی جڑ مومن کے دل میں، اس کی جڑ مومن کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ مستحکم اور جاگیر ہوتی ہے، جاگیر ہوتی ہے، یعنی جان میں چلی جاتی ہے۔ اس کی جڑ، میں نے کیا مثال دے رہا ہوں؟ پاکیزہ کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ، کہ اس کی جڑ یعنی اعتقاد اس کا، وہ مومن کے دل میں کیا ہو جاتا ہے؟ مستحکم اور جاگیر ہوتا ہے اور دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس کی شاخیں ہیں، اس کی شاخیں ہیں یعنی اعمال صالحہ، اعمال صالحہ جو ایمان پر مرتب ہوتی ہیں۔ غور سے سنیے گا، پوری تشبیہ نکال رہا ہوں میں، پوری تشبیہ۔ اور اس کی شاخیں ہیں یعنی اعمال صالحہ جو ایمان پر مرتب ہوتے ہیں اور مرتب ہو کر بارگاہ قبولیت کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے، بارگاہ قبولیت کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے، یعنی آسمان پہ چڑھنے سے مراد میں بارگاہ قبولیت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان اعمال پر رضائے دائمی، رضائے دائمی مرتب ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی دائمی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اس کا پھل اور فروٹ اور ثمرہ۔ ساری باتیں آ گئی میری باتوں میں۔ کلمہ طیبہ سے مراد کیا لیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کی جڑ کیا ہے؟ اعتقاد۔ کس کی جڑ، زمین کیا ہے؟ مومن کا دل، جس میں وہ مستحکم اور جاگیر اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر مثال میں تھا فرعها فی السماء، اس سے مراد کہ اس ایمان کی کچھ، اس اعتقاد کی اور ایمان کی کچھ شاخیں ہیں، یعنی اعمال صالحہ جو ایمان پر کیا ہوتی ہیں؟ مرتب ہوتی ہیں۔ اب فی السماء، فرو تو آ گیا اعمال صالحہ، فی السماء وہ بارگاہ قبولیت کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے۔ اور پھر توتی اکلہا، وہ درخت پھل دیتا ہے۔ تو یہ ایمان جب اعمال صالحہ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھل کیا ہے اس کا؟ رضائے دائمی، رضائے دائمی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، رضائے دائمی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ الم تری کیف ضرب اللہ، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کیسے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کیسی اچھی مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے، موقع کی مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے، کلمتن طیبہ، کس کی؟ پاکیزہ کلمے کی، کشجرتن طیبہ، جو مشابہ ہے، کاف مانے مشابہ، جو مشابہ ہے کس کے؟ پاکیزہ درخت کے، اصلها ثابتون، کہ جس کی جڑ زمین میں خوب گڑی ہوئی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں۔ توتی اکلہا، دیتا ہے وہ درخت پھل، کل حین، ہر فصل اپنے موسم میں، باذن ربیہا، اپنے رب کے حکم سے، یعنی ہر فصل جو ہے اس کی جب پھل دینے کا وقت آتا ہے تو خوب کیا ہوتا ہے؟ پھلتا ہے۔ یہی مثال ایمان کی ہے، اسی طرح کی مثال ایمان کی ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال اس لیے بیان کرتا ہے کہ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس کو سمجھ جائے، خوب سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو اس لیے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس کو خوب سمجھ جائیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال گندے کلمے کی، مثال گندے کلمے کی یعنی کفر کی، شرک کی، کشجرۃ خبیثۃ، وہ گندے درخت کی مشابہ ہے۔ گندے درخت یعنی خنجل کہتے درخت کا نام جو احادیث سے ملتا ہے، خنزل ضاد کے ساتھ، خنزل، کہ جس کی بو، جس کا ذائقہ، جس کا رنگ بڑا گندا تھا، بڑا گندا رنگ تھا۔
خنزل. مثل کلمۃ خبیثۃ، مثال گندے کلمے کی وہ مشابہ ہے گندے درخت کی طرح، یعنی خنزل کا درخت. اجتثت، جس کو اکھیڑ لیا گیا، من فوق الارض، کہاں سے؟ زمین کے اوپر سے ہی، ما لہا من قرار، اس کو ثبات نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ ثبات اور ٹھہراؤ نہیں تھا، اس کو ثابت ہونا نہیں تھا. اب دیکھیے یہاں پر تشبیہ کیسے آئی؟ کلمۃ خبیثۃ سے مراد کفر، شرک. کشجرۃ خبیثہ، کلمۃ خبیثۃ کو پیش کیا مقابلے میں کس کے؟ کلمۃ طیبہ کے، اس کے مقابلہ گیا. کشجرۃ خبیثہ، میں نے بتا دیا ایسا خنزل کا درخت ہے، خنزل کہ جس کی بو، رنگ اور ذائقہ سب برے ہوتے ہیں. یہ مشابہ، یہ اس کو مقابل میں پیش کیا کس کے؟ کشجرۃ طیبہ کے. اجتثت من فوق الارض، کہ اس کی جڑیں اوپر ہی ہوتی ہیں، کہ ان کو اکھاڑ لیا جاتا ہے. اجتثت، اکھاڑ دینا. اس کی جڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ اوپر ہی ہوتی ہیں. اس کو مقابل میں پیش کیا کس کے؟ اصلها ثابت، کہ وہ جو پاکیزہ درخت ہے اس کی درخت کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ گندا درخت ہے تو اس کی جڑیں اوپر ہی اوپر کیا ہوتی ہیں؟ ما لہا من قرار. اب یہ تاکید ہے، ما لہا من قرار، کہ یہ تاکید ہے اس کی، وفرعها کی، کے سلسلے میں اس کے لیے تاکید آئی کہ جب اس کی جڑیں میں قراری نہیں ہے تو اس کی شاخیں بنتی ہی نہیں ہے. اس کی جب شاخیں نہیں بنتی تو اس پر کسی قسم کا پھل ہی مرتب نہیں ہوتا، پھل ہی نہیں آتا. تو یہ تاکید میں آ گیا، یہ مقابلے میں آ گیا ما لہا من قرار کس کے؟ وفرعها فی السماء کے. تو اب اس سے مثال یہ سمجھ لیں کہ کفر کی مثال ایسی ہے گندے درخت کی طرح، کہ وہ کفر جو ہے وہ قائم ہوتا ہے کس کے دل میں؟ کافر کے دل میں. کافر کے دل میں. وہ کفر کس کے دل میں قائم ہوتا ہے؟ اب سنیں نا پوری بات. کفر کا کلمہ وہ کافر کے دل میں ہوتا ہے، اور حق کے مقابلے میں اس اعتقاد میں اضمحلال اور مغلوبیت ہوتی ہے. حق کے مقابلے میں اس اعتقاد میں کیا ہوتا ہے؟ اضمحلال. اضمحلال کے معنی کمزوری اور مغلوبیت. اضمحلال میں زوار سے کہہ رہا ہوں. اور مغلوبیت ہوتی ہے، یعنی گویا کہ اس میں جڑیں ہوتی ہی نہیں ہیں. گویا کہ اس میں جڑیں ہوتی ہی نہیں ہیں. گویا کہ وہ دل میں ثابت نہیں رہ پاتا. جیسے مسلمان کے دل میں ایمان ثابت رہتا ہے، ایسے اس کے دل میں حق کی وجہ سے وہ کفر اتنا اضمحلال اور مغلوب ہوتا ہے کہ گویا اس کفر کی جڑیں ہے ہی نہیں. جب اس کی جڑیں نہیں ہیں تو کہا گیا کیوں جڑیں؟ اسی لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کفر جو ہوتا ہے وہ ٹھہر نہیں پاتا. اجتثت من فوق الارض، جیسے جن کی جڑیں زمین کے اوپر ہوں وہ درخت آرام سے کیا کرتے ہیں؟ اکھیڑ لیتے ہیں. ایسے ہی کفر اکھڑ جاتا ہے. ایمان کے سامنے کفر کیا ہوتا ہے؟ اکھڑ جاتا ہے. تو ما لہا من قرار، یہ ما لہا من قرار، یہ وضاحت اور تصریح ہے اس بات کی کہ وہ کلمہ کفر اضمحلال اور مغلوبیت کی وجہ سے حق کے سامنے اضمحلال اور مغلوبیت کی وجہ سے وہ کلمہ کفر، اس پر آنے والے اعمال، اس کا کوئی قرار اور کوئی ثبات اور کوئی حقیقت اس کی نہیں ہوتی. جیسے ایمان پر جب اعمال صالحہ مرتب ہوتے ہیں تو وہ اعمال صالحہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اوپر کی طرف، بارگاہ قبولیت کی طرف. تو اسی طرح اس کے قرار نہ پکڑنے کی وجہ سے یعنی اس کفر پر آنے والے اعمال ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوتی. تو یہ مقابلے میں نفی ہو گئی کہ اس کی شاخیں نہیں ہوتی. جب شاخوں کی نفی ہو گئی تو خود بخود جیسے ایمان میں اعمال جب مرتب ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کی دائمی رضا حاصل ہوتی ہے. جب ان کی شاخیں ہی نہیں ہیں تو اس کی بھی نفی ہو گئی کہ جب پھل نہیں ہے تو پھل پر اللہ کی رضامندی بھی حاصل نہیں ہوگی.
معلوم ہوا کہ کفر پر کوئی نتیجہ نہیں ہے، کفر کا کوئی ثمرہ نہیں ہے، کفر پر کوئی اللہ کی رضا نہیں ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ، مثال گندے کلمے کی وہ گندے درخت کی مشابہ ہے، اجتثت من فوق الارض، جس کی جڑیں اوپر ہی ہوتی ہیں اور ان کو اوپر کی زمین سے ہی اکھیڑ لیا جاتا ہے، ما لہا من قرار، اور اس کے لیے کوئی قرار اور ثبات نہیں ہوتا۔ اب اس کا اثر میں نے کہا مثال بیان کریں گے اور پھر اثر بھی بیان کریں گے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے، یثبت اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے ایمان والوں کو بالقول الثابت، اس کلمہ ایمان جو ثابت بالاصل ہے، جو کیا ہے؟ ثابت بالاصل ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان کو اللہ تعالیٰ مومنین کو مضبوط کرتا ہے فی الحیات الدنیا والآخرہ، دونوں میں، یعنی دین میں بھی اور امتحان میں بھی، فی الحیات الدنیا دین میں بھی اور بالآخرتی اور امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مضبوط کرتا ہے اس ایمان کے کلمے کی وجہ سے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ اس گندے کلمے کی وجہ سے ان کافروں کو، ان ظالموں کو کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ اس کی حکمت ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، وہ کرتا ہے جو دل چاہتا ہے اس کا، کیونکہ وہ خالق ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا، یہ وہی بات، اس کا ربط وہی ہے کہ مشرکین کی مذمت ہو رہی ہے کہ انہوں نے نعمت کو بدلا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، ان مشرکین کو دیکھا نہیں؟ بدلوا نعمت اللہ کفرا، ان لوگوں کی حالت کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو، یعنی اللہ کی نعمت پر شکر کرنے کو کفرن بدل دیا، کس سے؟ کفر سے۔ دوبارہ دیکھیں، الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں الی الذین، ان لوگوں کی حالت کی طرف، بدلوا، جنہوں نے بدل دیا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت پر شکر کرنے کو، کفرن، کس سے؟ نافرمانی سے اور کفر سے، وَأَحَلُّوا، اور اتار دیا اس قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، بوار کے معنی ہلاکت، ہلاکت کے دار میں اتار دیا، یعنی ان کو بھی گمراہ کر دیا، اپنی قوم کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو اتارا، احلو، اتارا اپنی قوم کو کہاں پر؟ دار البوار، کہاں اتارا؟ بوار، ہلاکت کے دار میں، یعنی جہنم، یصلونہا، کہ وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، بہت بری ہے رہنے کی جگہ یار، بہت بری رہنے کی جگہ ہے قرار۔ وجعلوا للہ اندادا، بنا لیا انہوں نے اللہ کے لیے اندادا، کیا بنا لیا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے شرکا بنائے انہوں نے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ اللہ کے راستے سے اوروں کو بھی کیا کریں؟ روکے، گمراہ کریں۔ قل تمتعوا، کہیے ان کو تمتعوا، چندہ فائدہ اٹھاؤ، کیا کرو؟ چند دن اور فائدہ اٹھاؤ، قل تمتعوا، چند دن اور فائدہ اٹھاؤ، فإن مصیرکم الی النار، یقیناً پھر تمہارا واپس آنا ہے کس کی طرف؟ جہنم کی طرف۔ قل، کہہ دیجئے، لعبادی الذین آمنوا، کہیے میرے ان بندوں کو جو کیا ہیں؟ ایمان والے میرے بندے ہیں جو میرے پر ایمان لائیں، انہیں کہیے کہ یقیموا الصلاۃ، اعمال کی طرف فکر رکھیں، ایمان لانے کے بعد اعمال کی فکر کریں اور نماز کی پابندی کریں، نماز میں کوتاہی نہ کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے رہیں اس سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے رزق، سرًا، پوشیدگی سے، وعلانیتاً، اور آشکارا ہو کر۔ کیسے ہو کر؟ علی الاعلان دیں، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ خرید و فروخت ہو کر آپ جان چھڑا سکو گے۔ برے اعمال لے لو بھائی، برے اعمال لے لو، اچھے اعمال دے دو، سودا ہو جائے گا، کتنا سودا ہو جائے گا جی، یہ دے دوں گا، وہ دے دوں گا آپ کو، یہ میری جائیداد ہے، یہ بین وہاں نہیں ہوگی۔ ولا خلال، اور نہ ہی دوستی خلیل، اور نہ ہی کوئی دوستی یاری کام آئے گی، اس لیے اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو جائے احتیاط کرو۔
آگے رب پورا کر دیتا ہوں تاکہ پھر اس کے بعد آیت استاد نہیں آتے تو کر دیتا ہوں. اب یہاں سے اللہ رب کریم میں توحید کے دلائل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے الذی خلق السماوات، دلائل ہے بھائی، توحید کے دلائل ہے. وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو پیدا کیا حکمتوں کے ساتھ، مصالح کے ساتھ، منافع کے ساتھ. وانزل من السماء اور اتارا آسمان سے ماء بارش، فائدے کے لیے، آپ کی فصلوں کے لیے. فاخرج بھی پھر اس بارش کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں کی ایک قسم سے، رزقا لکم تمہارے لیے رزق نکالا. پھلوں کی ایک قسم سے تمہارے لیے کیا نکالا؟ ایک رزق نکالا. توحید کے دلائل وسخر لکم الفلک اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتیوں کو، لتجری فی البحر بامرہ کہ وہ چلتی ہیں سمندر میں اللہ کے حکم سے. وسخر لکم الانہار توحید کی دلائل مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو. وسخر فائدے کے لیے، نفع کے لیے، بھائی تم نہروں سے پانی لیتے ہو، بہت سے کام کرتے ہو. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج کو، والقمر اور چاند کو، دائبین دستور کے مطابق چلتے رہتے ہیں. دائبین دستور کے مطابق چلنا، ہمیشہ چلتے رہنا، ہمیشہ چلتے رہنا. فائدوں کے لیے. کس کے لیے؟ فائدے کے لیے تمہارے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، دائبینی جو دستور کے مطابق چلتے رہتے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار اور مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو تمہارے فائدے کے لیے. رات میں تم سوتے ہو اور نہارا اور دن میں کام کاج کر لیتے ہو. توحید کی نشانی ہے بھائی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور دے دیا تم کو تمہارے حسب حال جو کچھ بھی تم نے سوال کیا، جو کچھ بھی تم نے مانگا وہ تمہارے حال کے مناسب تھا تو ہم نے کیا کیا؟ دے دیا. وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو لا تحصوها تم شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار یقیناً انسان بڑا بے انصاف، بڑا ناشکرہ ہے بھائی، بڑا بے انصاف ہے. یعنی بجائے یہ کہ ایمان اور اعمال کرے، یہ کیا کرتا ہے؟ کفر اور معصیت کرتا ہے. بجائے یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے اور شکر کرے، اس کی جگہ پر یہ کیا کرتا ہے؟ کفر اور عصمت اور نافرمانی کرتا ہے. ان الانسان لظلوم کفار. اب اس کے بعد اصل ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے.